اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل جب ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہر شخص پریشان نظر آ رہا ہے، کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ ان میں ہمارا کاروباری طبقہ بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، اور کاروبار سے وابستہ لوگ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ وہ بیچارے بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں کیونکہ ان کے کاروباروں میں آج کل بالکل برکت ختم ہو گئی ہے۔ تو آج کا وظیفہ میرا ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جنہوں نے نیا کاروبار شروع کیا ہے یا شروع کرنا چاہتے ہیں، یا وہ بہن بھائی کہ جن کے کاروبار ختم ہو رہے ہیں، کاروبار بالکل چل نہیں پا رہے ہیں، مسائل کا شکار ہیں۔ تو ان سب بہن بھائیوں کے لیے وظیفہ بہت پر اثر ہوگا۔ زیادہ تر کاروبار شاید کووڈ کے بعد متاثر ہوئے ہیں، اور پھر اب ایک مہنگائی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے کاروبار میں برکت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، کاروبار اٹھ نہیں پا رہے ہیں، اور بیچارے کاروباری افراد اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر یہ وظیفہ اتنا پر اثر ہے کہ کاروباری افراد میں سے کوئی اگر اپنے کلائنٹ سے ملنے جائے گا، کاروباری میٹنگ کرنے جائے گا، یا دکاندار ان کو پڑھ کے اپنے کاروبار کو شروع کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اتنا اثر ہوگا کہ آپ کے سارے کاروباری مسائل منٹوں میں حل ہو جائیں گے۔ دکاندار ہیں تو گاہکوں کی لائن لگ جائے گی، اور آپ کا کاروبار دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت ڈال دیں گے، وسعت ڈال دیں گے، اور آپ کا کاروبار آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وظیفہ بتانے سے پہلے ایک عرض کرنی تھی کہ کاروبار میں ترقی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ آپ اپنے کاروبار میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کیجئے، اللہ کی راہ میں دیجئے۔ کاروبار میں سے جو بھی پروفٹ ہو آپ کا، زیادہ نہیں تو آپ اس کا کچھ پرسنٹ بنا لیجئے، 1%، 2%، لیکن آپ اس کو اللہ کی راہ میں ضرور نکالیے۔ یہ ایک بہت بڑا سیکرٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ کے ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو 10 دے گا۔ اور پھر جب اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آپ ایک نکالیں گے، اللہ آپ کو 10 دے گا، اور اس طرح آپ کے کاروبار میں کبھی گھاٹا ہوگا ہی نہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا سیکرٹ بتانا تھا آپ لوگوں کو۔ اب ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نوکری سے صرف ایک خاندان کی پرورش ہوتی ہے، لیکن کاروبار میں اللہ کے بعد جو کاروبار ہوتا ہے اس سے کئی خاندانوں کی کفالت ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ ہی کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح چھوٹے چھوٹے وسیلے بنا دیے ہیں جس سے ایک دوسرے کو جوڑ دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہی وسعت پیدا کری ہے، اور اسی سے معاشرے میں خوشحالی اور امن و سکون آتا ہے۔ تو جب کاروبار میں انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کے بعد برکت ہوگی تو آپ اپنے صدقات کو بڑھا دیجئے گا، اور اس پرسنٹیج کو بڑھاتے چلے جائیے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے وعدے کے مطابق آپ کی پرسنٹیج بڑھاتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وظیفہ کچھ یوں ہے، نہایت آسان، نہایت سہل، بس شرط یہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ پڑھا جائے، جائز کاروبار کے لیے پڑھا جائے، اور حلال کمائی کے لیے پڑھا جائے۔ آپ اس کو مغرب یا عشاء کے بعد پڑھنا ہے، سورج ڈھلنے کے بعد، یعنی کہ رات کی تاریکی ہو جائے۔ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے جا نماز پہ بیٹھ جانا ہے، یا تو نماز کے بعد ہی پڑھ لیجئے مغرب کی یا عشاء کی، یا جیسے آپ کو سہولت ہو۔ 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ جمعہ، یہ آپ کو 28ویں پارے میں مل جائے گی، بہت چھوٹی سی سورت ہے، 1.5 پیج کی، بآسانی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ یہ پڑھیں گے 3 مرتبہ درود ابراہیمی،
3 मरतबा सूरह जुम्मा और फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप 5 से 10 मिनट तक अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के दुआएं मांगिए, अपने कारोबार के लिए, अपने कारोबार की वसअत के लिए, उसमें बरकत के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करेगा। और इस वजीफ़े की बरकत से इसको कंटिन्यू रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको चंद दिनों में ही इसके समरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे और फिर आप देखेंगे कि आपके कारोबार में अल्लाह ताला किस तरह से वसअत पैदा करता है। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फ़रमाएंगे और फिर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपका ऐसा हाथ पकड़ेगा कि आपका कारोबार तरक्की की मनाजिल तय करता चला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन शर्त वही है कि नमाज की पाबंदी और इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है। मुझे दुआओं में याद रखना है। अस्सलामु अलैकुम।